بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عابد سیال حاضر ہے ادارہ اردو کے اس سلسلے کے ساتھ جس کا عنوان ہم نے رکھا ہے تنقید اور میری تنقید، اور آج گفتگو کے لیے میں حاضر ہوا ہوں جناب ڈاکٹر نواز شریف صاحب کی خدمت میں۔ سر بہت شکریہ، آپ نے وقت عنایت فرمایا۔ اور آج ڈاکٹر صاحب کی جس کتاب کے حوالے سے گفتگو پیش نظر ہے اس کا عنوان ہے تنقید اور چند معاصر شعراء۔ پورب اکیڈمی نے یہ کتاب چھاپی اور یہ اس کتاب کا ٹائٹل ہے، ہمارے دوست اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ سر جب یہ کتاب آئی تو ظاہر ہے بہت موضوع گفتگو رہی اپنے ان معاملات کی وجہ سے جو اس کے اندر موجود ہیں۔ 3 حصوں میں ہم اس کو تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلے حصے میں کچھ مضامین ہیں جو نظری تنقید کی ذیل میں جن کو رکھا جا سکتا ہے، پھر آپ نے حسن گوزہ گر پر ایک اچھا مضمون تفصیلی جو ہے وہ لکھا ہوا ہے، اور اس کے بعد جو کچھ معاصر شعراء ہیں جن میں جلیل علی صاحب سے لے کر جو بالکل ہمارا دانیال تریر ہمارا جو دوست تھا اس کی کتاب کا دیباچہ آپ نے لکھا، تو وہاں تک جو مضامین ہیں اس میں شامل ہیں۔ لیکن میری دلچسپی یعنی ساری چیزوں سے ہے، لیکن وہاں سے آغاز کرنا چاہوں گا میں جو آپ نے اس میں شامل کیا ہے مضمون کہ مجھے کتنے سال کی تاریخ میں جینا ہے۔ میرا خیال ہے کہ فی زمانہ سب سے بڑا سوال یہ بن کر رہ گیا ہے کہ جو ادب لکھنے والے آدمی کا یا ادب سے کے ساتھ جو متعلق آدمی ہے وہ لمحوں میں جینے کی خواہشیں کرنے لگا ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ جلدی جلدی کچھ بن جائے، اور اتنی سی زندگی جو ہے یا جو شعر کی ہے یا شاعر کی ہے یا لکھنے والے کی ہے وہ ذرا روشن ہو جائے، بعد میں جو بھی ہوتا رہے۔ لیکن اس سے پہلے کا رویہ جو ہے وہ اس کے بالکل برعکس تھا کہ لوگ ریاضتیں اور محنتیں کرتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ اگر اب کچھ نہ بھی بنے تو کم از کم اتنا ضرور ہو جائے کہ بعد میں کچھ نہ کچھ بنا رہے، یا جب وہ بنائیں وہ کچھ دیر تو چلے۔ تو یہ جو رویہ ہے یہ اس کا بنیادی موضوع ہے کہ مجھے کتنے سال کی تاریخ میں جینا ہے۔ تو اس پر کچھ فرمائیے کہ بنیادی طور پر اس کا کیا مطلب ہے، کتنے سال کی تاریخ میں جینا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے میری گزارش سنیے۔ غالب اب تک زندہ ہے، جیسے میر اب تک زندہ ہے، ایسے ان کے زمانے کے بے شمار شاعر اب بھی زندہ ہیں، ایسے لیکن کتنے؟ بہت تھوڑے سے 5-7، جی ایسے ہی۔ اس سے زیادہ جو عمومی آدمی ہے اس کو 5-7 کا نام آتا ہوگا، جو جو تھوڑا سا زیادہ پڑھنے والا ہے وہ 15-20 کا لے لے گا، جو تحقیق کا طالب علم ہے وہ 30-35 کا لے لے گا، لیکن شعراء ہزاروں میں اس وقت بھی موجود تھے۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ ادب کی تاریخ میں وہ کتنے سال زندہ رہے ہیں۔ کیا بات ہے۔ اب جب یہ رویہ شاعر اختیار کرے گا کہ میں نے کتنے سال کی تاریخ میں جینا ہے، تو شاید وہ اپنے شعر کو ایسا شعر بنانے کی کوشش کرے جس کی زندگی جو ہے وہ طویل سے طویل تر ہو۔ کیا بات ہے۔ اور یہ صلاحیت شاعر کے اندر آتی ہے اس کے اپنے ویژن کے نتیجے میں۔ ٹھیک ہے، ویژن میں دونوں چیزیں شامل ہیں، یعنی فکری بھی اور جو اس کا فن ہے وہ بھی اس میں شامل ہے۔ فن ہے، ٹھیک ہے، یعنی اپنے فن میں زیادہ سے زیادہ پختگی لانے کی جستجو۔ ٹھیک ہے، یہ اگر شاعر کے اندر موجود ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شعری ادب میں کچھ نہ کچھ سال زندہ جو ہے وہ رہنا چاہتا ہے۔ اچھا، یہ نقاد کا بھی تو مسئلہ ہو سکتا ہے کہ میں جو تنقید لکھ رہا ہوں یہ نہ ہو کہ یہ کچھ دیر کے بعد زندگی ہی میں فوت ہو جائے۔ بالکل، ہاں ایسے مجھ سے پہلے ہی یہ میری ساری کی ساری تحریریں جو ہے وہ فوت ہو جائیں۔ یہ شاعر کا بھی مسئلہ ہے، ہر فنکار کا یہ مسئلہ ہے، افسانہ نگار کا بھی مسئلہ ہے، یہ وہ سارا کچھ ہے۔ میں نے بات بھی وہیں سے اسی لیے شروع کی کہ ہمارے ایک دوست افسانہ نگار خاصے معروف، تو میں نے پوچھا ان سے اسلام آباد میں، یار میں اپنے اوپر کوئی مضامین چاہ رہا ہوں کہ کتابی شکل میں تنقیدی مضامین جو ہیں وہ شائع کروں۔ میں نے ان پہ ایک تنقیدی مضمون پڑھا تھا سر ان کی موجودگی میں، تو انہوں نے پتہ نہیں وہ تنقید کو کن معنی میں لے رہے تھے، مجھے لگتا تھا وہ نیگیٹو معنی میں لیتے ہیں تنقید کو، تنقید کے معنوں میں۔ ہاں، وہ کہنے لگے ہم نے ہم پہلے تو تعریفیں سنتے تھے، پہلی بار تنقید سنی ہے۔ اچھا، اب مجھے یہ لگا کہ جیسے وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ تنقید بیچ میں آ گئی ہے، کچھ وہ تحسین ہی ہونی چاہیے تھی۔ حالانکہ تنقید ہوتی ہے، نہ وہ تحسین ہوتی ہے اور نہ وہ
اس کا تنقیص ہے جی، تضحیق جو ہے اس میں تو دونوں چیزیں شامل ہیں، اس میں تو دونوں ہی بات. آپ نے تو پرکھنا ہے اس بندے کو بنیادی طور پر. تو کہنے لگے کہ میں اس کی تلاش میں ہوں. تو میں نے کہا آپ پہ تو بہت لکھا گیا ہے. تو کہنے لگے کہ یار وہ تو سارے ہی تعریفی اور ایک ہی ٹائپ کی تعریفیں ہیں سب میں، تو میں کیا اس کو چھاپوں. بس ایک تم نے ہی ایک مضمون لکھا تھا بس تنقیدی. اب مجھے سمجھ آئی کہ اب یہ کچھ اور بات کہہ رہے ہیں کہ تنقیدی مضمون شاید کچھ عرصہ زندہ رہ جائے بجائے توصیفی مضامین کے. کیا بات. تو توصیفی مضامین تو میں ان کو چھاپ کے اپنے بارے میں کیا کروں؟ کیا کریں گے آپ ایسے ہی. تو میں نے بھی وہاں کہا کہ آپ جتنے ہار کہیں نقاد جو ہے وہ آپ کے گلے میں ڈالنے کو تیار ہے، لیکن کیا بات بن جائے گی. سبحان اللہ، کیا بات. تو یہ اس طرح سے میں نے اس کو سوچنا شروع کیا. یہ ہار وہی ہیں جو افلاطون نے شاعر کو پہنائے تھے. تو میں نے پھر یہ سوچنا شروع کیا کہ کیا ہمارے جو تنقیدی رویے ہیں سر، ہم نے جو پیمانے تنقید میں، میں یہاں تنقید کی بات کر رہا ہوں، جو بنا رکھے ہیں تنقید میں ہم نے پیمانے، اور ان کے اندر ہم شاعروں کو، افسانہ نگاروں کو، فنکاروں کو اس کے اندر فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو جب یہ پیمانے نہ رہیں گے تو پھر اس فنکار کا کیا بنے گا؟ یہ بہت اچھی بات ہے. اور یہ پیمانے بدلتے رہیں. بالکل صحیح. اب ترقی پسند تنقید کوئی بھی نہیں لکھ رہا. جی ایسے ہی. تو اس کا مطلب یعنی ہو سکتا ہے لکھ رہے ہوں فکری طور پر، لیکن ان پیمانوں کے ساتھ نہیں، لیکن وہ اس طرح سے وہ نہیں، ان پیمانوں کے ساتھ نہیں، ان پیمانوں سے اب نکل کر ترقی پسندی کی طرف جا رہے ہیں نا، وہ اس طرح سے نہیں ہے. بہت اچھا کہ جی مزدور کی حمایت کر رہا ہے تو اچھا شاعر ہے، نہیں تو نہیں برا شاعر ہے. مطلب وہ اس طرح سے اب وہ باقی تنقیدی دبستان جو ہے وہ ان کا بھی یہی حال ہے. یہ تنقیدی دبستان جو ہیں یہ کچھ عرصہ تک ہمیں مطمئن کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ پورے طور پر مطمئن نہیں کرتے. تو پھر کیا چیز ہے جو ہمیں بنیادی طور پر تنقید میں مطمئن کر سکتی ہے، جو دیر تک کرتی رہے؟ میرا نقطہ ایک نظر ہے، اور اسی نقطہ نظر سے یہ پوری کتاب لکھی گئی ہے جو شاعروں پر مضامین ہے. شاعر نے خود اپنی شاعری کی پرکھ کے لیے ہمارے لیے کیا فریم بنایا ہے. کیا بات. یعنی اس کی تخلیق کے اندر کوئی ایسا فریم ہے جس پر رکھ کر ہم اسی ہی کی شاعری کو پرکھ کر بتا سکیں کہ جی ہاں یہ اتنا اس لیول کا شاعر جو ہے بنتا ہے. یہ کیسی اچھی بات کی آپ نے. اور آج کل جو زیادہ تر باتیں ہو رہی ہیں یا جو کنٹراسٹ بنتا ہے نقطہ نظر کا، وہ یہی ہے کہ تخلیق کے اندر سے اس کے پرکھ کا پیمانہ جو ہے وہ نکالا جائے، بجائے اس کے کہ آپ پہلے سے چوکھٹا بنائیں علوم کی روشنی میں، اور اس کی روشنی میں آپ تخلیق کو کانٹ چھانٹ کر کے اس کو کسی نہ کسی طرح اس پہ فٹ کرنے کی کوشش کریں. تو اس کا مطلب ہے آپ کا رویہ اس کتاب میں یا ویسے بھی آپ کی تنقید کا رویہ یہ ہے کہ تخلیق کے اندر سے آپ تخلیق کو پرکھنے کے اصول برآمد کریں گے، نکالیں گے، تراشیں گے. ایسا ہے. مثلا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم جیسے اقبال پر گفتگو کریں وہی گفتگو ہم مجید امجد پر نہیں کر سکتے. بالکل ایسے. مجید امجد پر گفتگو کرنے کے لیے مجید امجد جیسا پہلے ذہن خود بنانا پڑے گا اپنا، تاکہ ہم اس کو ٹھیک طریقے سے سمجھ سکیں. اقبال کے لیے ہمیں کچھ اور پیمانے چاہیے کہ ہم اقبال کو پورے طور پر سمجھ سکیں. ایسے اقبال بہت بڑا شاعر ہے، لیکن میرا دفتر، میری مثلیں، میری میز، یہ تو نہیں کہے گا وہ. نہیں، تو تھوڑا سا نا وہ اور ہے جو اس کے اندر اور بات موجود ہے دوسروں سے مختلف. آپ اپنے مزاج کو تھوڑا سا تنقیدی مزاج کو اس کے مطابق بنا کر پھر اس بندے کو پرکھنے کی کوشش کریں. مثلا یہاں پر ایک مضمون ہے داؤد رضوان پر. میرے نزدیک وہ سب سے مشکل مضمون ہے، اور وہ آپ خود پڑھتے ہوئے اگر فیل کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نقاد جو ہے یہ تنے ہوئے رسے پر چل رہا ہے. اب یہ فریم ورک مجھے اصل میں تلاش اسی کے اندر سے کرنا ہے جو کہ مجھ سے پوری طرح سے تلاش نہیں ہو پا رہا. نہ میں اس کی بلا وجہ تعریف کرنا چاہ رہا ہوں، نہ میں بلا وجہ اس کی تنقید کرنا چاہ رہا ہوں. تو مجھے جو راستہ مل رہا ہے اس پہ تھوڑا سا ڈگمگاتے ہوئے میں آگے کی طرف بڑھ رہا ہوں، اور یہ پورا مضمون اسی کیفیت کو میری ظاہر کرتا ہے. کیا بات ہے. تو میں اس طرح سے میں نے سبھی شاعروں پر اسی طرح سے لکھا ہے. یعنی بجائے اس کے کہ آپ اپنی علمیت کے زور پر کچھ بنا دیں، بے شک تھوڑا دریافت ہو، لیکن شاعر کے اندر سے دریافت ہو نا جو کچھ.
क्या बात है। نہیں آپ جتنے مرضی فلسفے کسی شاعر کے ہاں ڈال دیں تو وہ شاعر تو بڑا نہیں بن جائے گا. ایسے ہی ہے. وہ تو شاعر کے اندر کچھ بڑا بننے کی صلاحیت ہوگی تو وہ بڑا بنے گا. کچھ اس نے بڑا بننے والی چیز دکھائی ہوگی تو دکھائی ہوگی. ایک اور اس کتاب کی خصوصیت جو ہے وہ یہ ہے، جیسے ابھی داؤد کی بات کیا، ہمارا بہت اچھا دوست اور بہت اچھا شاعر تھا، ظاہر ہے ہماری محفلوں کی رونق تھا، تو اس پہ بھی آپ نے لکھا علی صاحب سے لے کر جو آپ کے دوست بھی ہیں، آپ کے معاصر بھی ہیں اور آپ کے ہمارے عہد کے بڑے شاعر بھی ہیں، تو سینئر، یعنی کہ ان سے لے کر یوسف حسن صاحب سے لے کر دانیال تریر تک اور داؤد رضوان تک جو بالکل نئے آدمی ہیں، ان کے ساتھ بھی آپ نے اعتنا کیا. تو شاعر نقاد کے لیے یہ کتنا ضروری ہے کہ وہ صرف اپنے جو بڑے عمر میں بڑے یا فہم میں بڑے یا ہنر میں چلے بڑے، وہ بھی ان کے تک اپنے آپ کو محدود رکھے، بلکہ نیا آدمی جو ہے اس کی طرف بھی دیکھے کہ وہ کیا کر رہا ہے. ہاں، دانیال تریر کو تو میں جانتا بھی نہیں تھا. ایسے ہی میری تو بھی اسے شاید ایک بار ملاقات ہوئی تھی بس. ایسے ہی. اور آپ نے بڑا مفصل دباجہ اس کی کتاب کا جو ہے وہ لکھا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے نئے شاعر کے پاس کچھ ایسا نیا ہوتا ہے؟ یہ اگر نیا نہیں ہے، نقاد کو فیل نہیں ہو رہا کہ یہ والی چیز جو ہے وہ اس کے ہاں نئی ہے، جو دوسروں سے ذرا سی ہٹی ہوئی ہے، چلیے ایسے ہی سمجھ لیجیے، یا اس نے دوسروں کی بات کو مزید آگے بڑھا دیا ہے، تو پھر اس پر لکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر ایسا نہیں ہے، کوئی چیز تو ایسی ہو اس کے پاس کہ جواز بنے ہمارے تنقیدی مضمون کا. کیا بات ہے، یعنی فرمائشی نہیں ہونا چاہیے. فرمائشی میں تو قائل ہی نہیں. ایسے کیا مطلب کسی نے کہا کہ لکھ دیں تو ہر کسی پر تو ایسا نہیں لکھا جا سکتا. لکھا جا سکتا ہے، لیکن اگر ہو کچھ اس کے اندر لکھا جا سکتا ہے، لیکن لکھوں گا میں اپنی مرضی کا. بعد میں اس کو پسند آئے یا نہ آئے. میں ان مضامین میں سے 20 مثالیں دے سکتا ہوں جو میں نے ان شعراء پر لکھی، تو ان کو نہیں پسند آئی تو انہوں نے مجھے اپنی کتاب تک نہیں دی بات کو. لیکن اب دیکھیں نا، آپ کا قاری جو ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے قاری کے ساتھ مخلص ہیں جو آپ کا پڑھنے والا ہے. دیکھیں جو انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے یا اپنے ادب کے ذریعے جو شاعر نے کرنا تھا وہ تو اس نے اپنے قاری کے ساتھ رشتہ استوار کر لیا. نقاد کا رشتہ تو اس کے لفظ کے ذریعے اپنے قاری کے ساتھ ہے، تو اسے تو اپنے لفظ کی پرواہ کرنی چاہیے نا بجائے شاعر کے لفظ کے. وہ تو اپنا اعتبار قائم کرے گا. تو تب ایک بات تو یہ ضرور ہونی چاہیے کہ شاعر پر آپ مضمون اس طریقے سے لکھیں کہ لوگوں کو اس کی شاعری پڑھنے کا شوق پیدا ہو. اگر یہ بات نہیں ہے تو بھائی آپ نہ لکھیں نا. بالکل صحیح. اتنا تو اتنا بالکل صحیح. یہ بھی نہیں کہ آپ نے جناب ناخن جو ہے وہ شاعر کو مارنے ہیں. ہاں مطلب ہے کہ بھی لکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کچھ اس کے اندر ہو تو آپ اس کو وہ دریافت کریں اور اس کو بیان اس طریقے سے کریں کہ قاری جو ہے وہ آپ کی بات پڑھ کر یہ چاہے کہ میں اس شاعر کو پڑھوں، بہت اچھا، اور اس تک پہنچوں. ایسے یہ نقاد کو بہرحال کرنا چاہیے. ایسے ہی. تو ہم نے آپ کے قریب رہ کے یہ بھی آپ سے بات بھی ہوتی رہی، اور آپ جملوں میں لکھتے ہیں. ظاہر ہر کوئی جملوں میں ہی لکھتا ہے، لیکن آپ جملہ سوچتے ہیں کہ جو بات آپ کرنا چاہ رہے ہیں وہ کس طرح کفایت کے ساتھ اور زیادہ ابلاغ کے ساتھ کس جملے میں بیان ہو سکتی ہے. تو جملہ آپ تراشتے ہیں، لکھتے ہیں، تخلیق کرتے ہیں. تو یہ روش جو ہے ہمارے ہاں، اور بھی ادارے جو پہلے کے نقاد ہیں ان کے ہاں بعض جملوں کی، لیکن اس میں وہ کاٹ اس طرح سے نہیں ہے، بلکہ تخلیقیت جو ہے وہ زیادہ ہے. تو اب یہ روش جو ہے وہ نسبتاً کم ہو گئی ہے اور اصطلاحوں میں بات کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. یعنی جملہ لکھنے کی بجائے کہ جو ابلاغ کرے، ہم اصطلاح کے ذریعے ابلاغ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس تنقیدی روش کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے ویسے تو خیر ہر نقاد کا اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے لکھنے کا کہ وہ قاری تک کیسے پہنچتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ شاعر کو کس طریقے سے یا ادیب کو کس طریقے سے دیکھ رہا ہے. اگر آپ کی بات سادہ انداز میں قاری تک پہنچ رہی ہے تو پھر اصطلاح کی ضرورت نہیں. لیکن اگر نہیں پہنچ رہی، کوئی مجبوری ہے، تو پھر آپ اصطلاحیں بھی استعمال کر سکتے ہیں. یعنی کوئی فکر ایسا ہے، کوئی نقطہ ایسا ہے جو اصطلاح کے بغیر جو ہے وہ کنوے نہیں ہو سکتا تو ٹھیک ہے، استعمال کرنی چاہیے. ظاہر ایک علمی تحریر ہے، تو اس میں اصطلاح کی گنجائش تو ہے نا، علمی تحریر. بالکل ہے، وہ تو ہے. لیکن صرف اصطلاحوں میں باتیں کرتے چلے جانا اور باقی اصل شاعر آئے ہی نہ اس کے اندر، تو یہ کوئی مناسب رویہ، تنقیدی رویہ نہیں ہوگا. میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں اپنے ذاتی حوالے سے. سر، میرے ہاں سب سے خوبصورت جملہ جو آتا ہے وہ فنکار کی مخالفت میں آتا ہے.
یہ ایک عجیب بات ہے جی اچھا وہ پھر بعض دوست کہتے ہیں کہ یار نہیں آپ کچھ مثالیں عنایت کریں نا ہمیں. ہوتا یہ ہے کہ میں ظاہر وہ لکھی ہوئی ہیں ہاں تو ظاہر اس میں کوئی وہ تو نہیں. وہ تو نہیں وہ یہ ہے کہ میں جب کسی شاعر کو پڑھتا ہوں تو جب تک شاعر کا بہت سا کلام مجھے زبانی یاد نہیں ہو جاتا میں اس پہ قلم نہیں اٹھاتا. اسی لیے میں نہیں وہ فرمائشی مضمون لکھ سکتا جی آپ پرسوں کو مضمون دے دیں جی یہ وہ تو میرے بس کی بات نہیں. نمبر 1. نمبر 2 جب میں شاعر کو پڑھتا ہوں تو پھر میں اس شاعر کے بارے میں بہت سا وقت اس کے ساتھ اس کی شاعری کے ساتھ گزارنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ کوئی کلید ہاتھ لگے جس سے کھولی جا سکے بات. مضمون کی کوئی صورتحال جو ہے وہ بہتر شکل بن رہی ہو. کیا بات. پھر میں رف لکھتا ہوں پھر میں نیٹ لکھتا ہوں. نیٹ لکھنے میں مجھے جتنا وقت لگتا ہے رف لکھنے میں نہیں لگتا. رف تو میں بڑی تیزی کے ساتھ لکھ لیتا ہوں شاید میں لیٹے لیٹے بول دوں تو وہ رف سا ہو جائے گا مضمون. لیکن جب میں پھر اس کو یہ چاہتا ہوں کہ اب یہ میری اپنی تنقیدی زبان میں یہ پوری طرح سے مضمون بن پائے اور جڑت اس کے اندر پورے مضمون کے اندر موجود ہو تو پھر میں بہت غور و فکر سے بلکہ بعض اوقات میں ایک جملہ 10 بار لکھتا ہوں بدل کے لکھتا ایسے ہوں. اس میں جو سب سے پھر خوبصورت جملہ ہوتا ہے وہ میں رکھ لیتا ہوں. کیا بات ہے. تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں اب تو مصرے پر اتنی محنت کوئی نہیں کرتا آپ جملے پہ کر رہے ہیں. اسی لیے میں نے بہت کم لکھا ہے. بہت اچھا. تو یہ ذمہ داری تو وہ پھر نا وہ لکھتے ہوئے جب میں اس کے بارے میں کوئی تخلیقی جملہ بنا رہا ہوتا ہوں تو مجھے لگتا ہے یار یہ تو اس کی مخالفت میں جا رہا ہے یہ جملہ. تو پھر میں ذرا کوشش کرتا ہوں کہ یار نہیں ایک جتنا جائز حق بنتا ہے اتنا تو کم از کم ہو تو پھر میں جملے کو بدل بھی دیتا ہوں. لیکن اس میں منافقت نہیں ہوتی کہ میں نے لازمہ بدلنا ہے یہ میرا دوست ہے. میں نے تو کسی مضمون میں ذکر ہی نہیں کیا کہ یہ بندہ میرا دوست ہے. یوسف حسن سے میری اتنی دوستی ایک بھی جملہ نہیں ہے کہ جی یوسف حسن میرے دوست ہے. جلیل علی پر 2 مضمون ہے ایک بھی جملہ نہیں کہ ورنہ ہمارے ہاں تو رویہ یہی ہے دوستی سے شروع کرتے ہیں. ایسے ہی اب 2 کو صفحے لے کے تو آخر پر ایک آدھا سا صفحہ اس کی شاعری پر بھی کہ شاعری بھی کرتے ہیں. میرے بہت اچھے دوست ہیں اور شاعری بھی کرتے ہیں. مطلب یہ نہیں دیکھیں آپ کی تو ظاہر ہے ہم تو گواہ ہیں اس سارے معاملات کے اور ہم بھی وہیں تھے کہ روزانہ کی ملاقاتیں ہیں ان دوستوں کے ساتھ. لیکن ظاہر ہے جب مضمون لکھنے لگتے ہیں تو پھر اس ملاقات کو ایک طرف رکھتے ہیں اور صرف شاعری کے ساتھ اعتنا کرتے ہیں. پھر صرف شاعری سے رابطہ ہوتا ہے بس شاعر سے نہیں ہوتا. ایسے بہت اچھا. تو ابھی جیسے آپ نے باتوں میں فرمایا کہ آپ نئے کچھ جو معاملات ہیں ان پر ابھی لکھ رہے ہیں یا ان کو پڑھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ انشاءاللہ ہم ان قریب توقع رکھیں کہ کچھ اور کتابیں جو ہیں وہ تنقید کی وہ آئیں گی. اصل میں میرا کام کچھ الجھ گئے. میں نے افسانہ نگاروں پہ بہت سے مضامین لکھے تھے سر اور وہ تقریباً سارے چھپے بھی ہوئے لیکن اس میں کوئی 2-3 ابھی 3-4 مضمون رہتے تھے اور میں چاہتا تھا کہ وہ میں لکھوں تو پھر اس کو ایک کتابی شکل دوں. لیکن وہ میرا خیال ہے پچھلے 8-10 سالوں میں کوشش کے باوجود ابھی تک لکھنے پر راضی نہیں ہو سکا. اس کو آپ میری کوتاہی کہہ لیں میری نالائکی کہہ لیں یہ ذمہ داری ہے یا جس کو آپ جو بھی ذمہ داری ہے کیونکہ آپ روا روی میں نہیں لکھنا چاہتے جو بھی نام دینا چاہیں آپ دے لیں. اچھا کچھ جیسے کچھ تنگ سا آ گیا ہوں. مطلب یہ ہے کہ وہ جب تک وہ تنقیدی مضمون تخلیقی سطح کو ٹچ نہیں کر رہا میرا جی نہیں چاہتا لکھنے کو. اب میں یہ تو نہیں کہتا کہ میں تخلیق کر رہا ہوں لیکن وہ کم از کم نہیں ظاہر ہے. دیکھیں ایک ہاں جی مطلب ایک ادب پارا ہے نا ایک اس میں وہ ادبی شان تو ہونی چاہیے جو کم از کم ریکوائرڈ ہے وہ ہونی چاہیے. تو میں فی الحال تو خیر میں جو کام کر رہا ہوں وہ تو آپ کو بتایا ابھی کہ وہ مجید امجد کے والے سے. اصل میں وہ خواجہ زکریا صاحب کی ایک کتاب چھپی ہے مجید امجد اور میں. وہ سارے مضامین جو ہیں اس میں سے صرف ایک مضمون نہیں ایک لیکچر صرف ایسا ہے جو اس سے پہلے میرے پاس نہیں. ٹھیک ہے.
ورنہ میں مجید امجد کو اتنا پڑھتا رہا ہوں کہ ساری چیزیں میرے پاس آلریڈی موجود ہیں خواجہ ذکریا صاحب کی، جو اس کتاب میں ہیں. جی جی کوئی بھی مضمون ایسا نہیں ہے سر. وہ مجھے وہاں پنجاب یونیورسٹی کے ایک صاحب نے وہ کام کچھ چھاپنا چاہ رہے ہیں، تو مجھ سے درخواست کی کہ آپ نے مجید امجد پر بھی کام کیا، آپ خواجہ صاحب کے شاگرد بھی ہیں، اور یہ خواجہ صاحب کی یہ کتاب بھی چھپی ہوئی ہے، تو آپ مجید امجد شناسی میں خواجہ ذکریا کا مقام اس اعتبار سے لکھیں. بالکل ٹھیک. وہ مجھے بہت سوچ سمجھ کر لکھنا پڑ رہا ہے، کیونکہ ایک تو یہ کہ میں بذات خود خواجہ ذکریا صاحب سے مجید امجد کے حوالے سے متاثر بھی رہا ہوں. ٹھیک ہے، مجھے اس تاثر سے بچنا بھی ہے، کیونکہ میں نے ان پر تنقیدی مضمون لکھنا ہے. جی ایسے سمجھ آ رہی ہے نا بات میری؟ جی. تو بہرحال کوئی کوشش تو کر رہا ہوں کہ ان پر تنقیدی مضمون ایسا ہو جس میں کوئی ایسی خوشبو نہ آتی ہو جو کہ دوستی کی بنیاد پر ہو، اور نہ دشمنی کا سوال ہی نہیں، استاد ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن یہ لگے کہ اس بندے نے ان کو مارودی نقطہ نظر سے دیکھ کر اپنی تنقید جو ہے وہ لکھی. بہت اچھا، بہت اچھا. تو اس کا مطلب ہے کہ ماشاءاللہ میں خوش ہوا یہ باتیں سن کر، کیونکہ کبھی کبھار آپ کی صحت کے بارے میں بات ہوتی ہے تو اس میں بھی تشویش ہوتی ہے، ظاہر آپ کو چھوٹا موٹا چلنے پھرنے میں کوئی پرابلم کبھی ہو جاتا ہے، جیسا ہوتا ہے سب کے ساتھ. لیکن ان ساری معاملات کے ساتھ یعنی ہم نے آپ کو شوگر سے لڑتے ہوئے دیکھا، یہ پچھلے 35 سال سے ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، اور جب کم ہوتی تھی اس کا اتنا زیادہ شور لوگ نہیں مچاتے تھے، اب تو سب کو ہی ہوگی. لیکن اس وقت بھی آپ بہت اپنے لائف سٹائل کو آپ نے بدل کر اس پر قابو پایا، اور ماشاءاللہ ابھی بھی آپ کی صحت ایسی ہے. تو وہ تو جب اب اس طرح کی باتیں سنتے تھے تو لگتا تھا کہ شاید آپ کا جو لکھنے پڑھنے کا کام ہے وہ نسبتاً ذرا سست رو ہو گیا ہوگا. لیکن آپ کی باتیں سن کر اور آج آپ سے مل کر یہ بہت خوشی ہوئی کہ نہ صرف وہ جاری ہے بلکہ اگلی منزلوں کی طرف جا رہا ہے. ان قریب ہم آپ کی نئی کتابیں دیکھیں گے انشاءاللہ، اور انشاءاللہ پھر میں کسی وقت آپ کے پاس حاضر بھی ہوں گا. بہت شکریہ، آپ بہت شکریہ، آپ کا بھی بہت شکریہ وقت عنایت فرمایا. امید ہے کہ ہمارے دوستوں کو اور جو مشترکہ شاگرد ہیں ہم ڈاکٹر نواز علی صاحب کے اور ان کے صحبت سے فیض اٹھانے والوں میں سے ہیں، ان کو خاص طور پر یہ باتیں پسند آئی ہوں گی.